رد وہابیہ فرض اعظم، ایک حالات دور دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے اس مسئلے کو اس روپ کو میں بتا رہا ہوں۔ رد وہابیہ فرض اعظم بھول گئے، بد مذہب کا رد کرنا بھول گئے، ایک نئی ٹیبلٹ لے کے آئے۔ بڑے بڑے اس دور کے مولوی کہلانے والوں کو ایک فکر ہو گئی، ارے یار لڑکیوں کا مدرسہ چلایا جائے، لڑکیوں کا مدرسہ چلایا جائے، لڑکیوں کو فقہائے کامل فرماتے ہیں لڑکیوں کی درسگاہ سب سے پہلی اس کی ماں کی گود ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ماں کی گود ہے۔ اور بتاؤں بڑے ناموں میں سے ایک نام، آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا، ارے فلاں صاحب بتا تو رہے تھے بد مذہب کے بارے میں، ان کے مخارج دیکھے آپ نے، ان کے وہ دیکھے آپ نے، ان کے مخارج کیسے تھے؟ ابے میں نے کہا تم مخارج کی بات کرتا ہے؟ تیرے کو اگر اس پہ بات کر دوں کہ صوفیہ چھوڑ اولیاء کی بات کر، کہ ایسی اولیاء کی جماعت بتا دوں کہ بظاہر دنیا کے لیے کچھ نہیں جانتے تھے اور سب دنیا کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے اور کچھ نہیں، تسبیحوں کو لیا، بس رات دن یہی کہتے رہے، بس تو ہی تو ہی تو لاؤ پگڑی باندھنے والوں، جبہ اور دستار کھان لپیٹ کے گھومنے والے، تم کیا جانو گے بزرگوں کے مشن کو؟ تم کیا جانو گے صحابہ کی تاریخ کو؟ وہ بزرگ، وہ مصروف، کیونکہ مدرسے میں مولوی بن سکتے ہو، عالم بن سکتے ہو، لیکن شیر کربلا والے بناتے ہیں، عاشق کربلا والے بناتے ہیں۔ فرمایا وہ بزرگ جنگل میں چلے گئے اور یہی کہتے رہے، بس تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت غوث قادری فرماتے ہیں یہی وظیفے سے ان کو وہ مقام مل گیا جو پڑھے لکھے نہ پا پائے، جو بڑے پڑھے لکھے کو نہ ملا، وہ مقام ان کو ملا۔ کس سے؟ بس تو ہی تو ہی تو۔ فرمایا میاں عشق کی منزلیں الگ ہیں، تو کیا جانے کا فضل مرتجا کو جو تیرے ذکر کا جاہل ہے۔ فرمایا کہ آج یہ مدرسے فکر ہو گئی کہ فلاں عورت وہاں جا رہی ہے، فلاں یہ لیڈیزوں کا مدرسہ، لڑکیوں کا مدرسہ، فلاں مدرسے کھول دیا جائے، وہاں پر مدرسہ کھول دیا جائے۔ میں نے کہا یہ بتا جو فکر تجھے محسوس ہو رہی ہے وہ مفتی اعظم کو کیوں نہ ہوئی؟ وہ فکر سرکار اعلیٰ حضرت کو فکر محسوس کیوں نہ ہوئی؟ یہ فکر سرکار غریب نواز کو محسوس کیوں نہ ہوئی؟ اور یہ تو بتا سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ایک لڑکیوں کا مدرسہ بنوایا ہو؟ میں نے کہا اٹھا، کیا فرماتے ہیں سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا پیغام ہے؟ فرمایا حضور غیر محروم کو پڑھانا کیسا؟ مولوی پڑھ رہا ہے، مفتی کو فکر ہے غیر محروم کے علم کی؟ فرمایا گیا اس کی درس کا اس کی ماں کی گود ہے۔ اب کہہ رہا ہے، اب فرماتے ہیں سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور غیر محروم کو پڑھانا کیسا؟ تو سرکار سیدنا توجہ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پڑھانے والے حضرت بایزید بستامی ہوں، پڑھانے والے حضرت بایزید بستامی ہوں اور پڑھنے والی حضرت رابعہ بشریہ ہوں، پڑھنے والے حضرت بایزید بستامی ہوں، پڑھنے والی حضرت رابعہ بشریہ ہوں، اور جس جگہ پڑھا جائے وہ کعبہ بیت اللہ ہو، اور جو پڑھا جائے وہ کلام اللہ ہو۔ فرمایا اس صورت میں بھی جائز نہیں۔ حق ہے، یہ فرامین بزرگوں کے ہیں، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ ولی بنتے ہو علی کو چھوڑ کر؟ معاذ اللہ، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہو، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ یہ پہرا جو دیا ہے نا سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین کی چوکھٹ پہ جانا، 40 دن کا چلہ کرنا،
پھر بتانا کہ اس وقت اس ڈیوٹی پہ کون ہے. ہاں آج جو گلی گلی نگر نگر ہر فتنے کا رد کر رہی نا خانقاہ حشمتیہ، تو الحمدللہ اس دور میں حق واضح کیا نا، وہ ہے شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت شیر ہندوستان کی ذات، جو گلی گلی میں جا کر کہیں ناسبیت کو ننگا کیا، کہیں تطہیریت کو ننگا کیا، کہیں شخصیت پرستوں کو ننگا کیا، کہیں دعوت ریاضی ہو، یہاں کسی فتنے کو بتایا کہ سنو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اللہ توفیق دے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مشرب شرع سنت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی کہا گیا میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کھڑے ہو جائیں.